حذیفہ صاحب، آپ کی گورنمنٹ پہلے ایکسپورٹ کرتی ہے چینی، پھر امپورٹ کرنے کی اجازت دے دیتی ہے. فواد حسن فواد نے بھی اس کے خلاف بات کی ہے. پہلی جو ہماری اکانومی ہے وہ قرضوں پہ چل رہی ہے. آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں سے حکومت مزید غلطی کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ. ایک تو فواد حسن فواد صاحب کی جو ٹویٹ ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط فیصلہ تھا یا فواد صاحب کی ٹویٹ جو ہے وہ درست ہے. فواد صاحب خود بہت اہم عہدوں پر رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے ساری صورتحال کا، لیکن جس انداز میں انہوں نے ٹویٹ کی اور پھر اس کو میڈیا پر اچھالا گیا، میرے خیال سے اس ٹویٹ میں حقائق کو نظر انداز کیا گیا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ جس وقت وزیر اعظم صاحب نے چاروں صوبوں کی مشاورت سے شوگر جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی پرمیشن دی، تو شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اندر چاروں صوبے موجود ہیں، فیڈرل گورنمنٹ موجود ہے. اس کو بتایا گیا کہ شوگر کی جو ہماری ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ شوگر موجود ہے. تقریباً 10 لاکھ کا جو ہے بتایا گیا تھا کہ 10 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ شوگر زیادہ موجود ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا کہ اگر آپ پرمیشن نہیں دیں گے ایکسپورٹ کرنے کی تو آپ کسانوں کا استحصال کریں گے، شوگر کی کرشنگ جو ہے وہ سلو ہو جائے گی، کسانوں کو پیمنٹس نہیں ہوگی. پھر میڈیا پہ ایک نیریٹو بنتا کہ جی آپ کسانوں کو اچھا ریٹ نہیں دینا چاہتے، جبکہ آپ کے ملک میں شوگر موجود تھی اور آپ نے تمام صوبوں سے، تمام اداروں سے، شوگر مل سے انڈرٹیکنگ لینے کے بعد پھر آپ نے ایک محدود کوانٹٹی شوگر ایکسپورٹ کرنے کی پرمیشن دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے ذخیرہ اندوز ایکٹیو ہوئے. دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ شوگر کو چاروں صوبوں کے اندر صوبائی حکومتیں اگر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں، ذخیرہ اندوزوں سے بلیک میل ہوں. آج بھی شوگر مل مالکان کہتے ہیں کہ 10 لاکھ میٹرک ٹن ہمارے پاس ایکسٹرا شوگر موجود ہے. ہماری 5,20,000 5,25,000 میٹرک ٹن ہر مہینے کی جو ہے وہ یوزیج ہے. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 25 لاکھ میٹرک ٹن موجود ہے. تو ہمارے پاس ابھی ٹائم موجود ہے. اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں آج بھی آپ کی شوگر کی شارٹ فال نہیں ہوئی، کوئی شارٹیج نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر. لیکن اب آپ کا یہ سوال ہوگا، میں خود ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ بن جاتا ہوں، کہ جب آپ کے ملک میں شوگر کی شارٹیج ہی نہیں ہے تو آپ امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں صورتحال یہ ہے کہ اشیاء خورد و نوش کے معاملے میں آپ رسک نہیں لے سکتے. اس کو ہم ایز اے جو ہے اسٹریٹجک ریزرو کے طور پر رکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو امپورٹ کر لیں کہ تاکہ ہم کسی کی بلیک میلنگ میں نہ آئیں. شوگر مل مالکان، اس کے علاوہ آپ کے ذخیرہ اندوزوں نے جو بلیک میلنگ کی ہے، دیکھیں جو بات بار بار کی جا رہی ہے، یہ وہ شہباز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہے جس وقت سندھ کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے شوگر پہ سبسڈی دے سکتے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب میں شوگر پہ سبسڈی نہیں دی تھی. اس مرتبہ بھی جب شوگر کی ایکسپورٹ کھولنے کی پرمیشن دی گئی ہے تو 4 مہینے تک شوگر مل مالکان جو ہے ایڑیاں رگڑتے رہے جب تک وفاقی حکومت کو یہ یقین نہیں ہو گیا، شوگر ایڈوائزری بورڈ نے اس کی اپروول نہیں دے دی کہ ہمارے پاس شوگر کے ذخائر موجود ہیں. گورنمنٹ نے ایک بار پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. ماضی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے پر نون لیگ احتجاج کرتی رہی ہے. جو پوسٹر سامنے آتے تھے اب قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. دیکھیں جی، بہت شکریہ. بالکل جو پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں اور 15 دن کے اندر 2 دفعہ بڑھی ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نے بہت مشکل سے فیصلہ لیا ہے. لیکن چونکہ انہیں بتایا گیا، میں اس میٹنگ میں موجود تھا، پیٹرولیم کے منسٹر کا کہنا تھا کہ چونکہ 2 روپے آپ کے روپے کی قدر بھی گری ہے اور اس کے علاوہ جو ہے IMF نے جو آپ پر شرائط امپوز کی ہوئی ہیں ان شرائط کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنی لیوی بڑھانا پڑے گی. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوتا کہ یہ قیمتیں نہ بڑھتیں، لیکن ظاہر ہے ہم IMF کے ایک پروگرام کا حصہ ہیں اور ان کی اوبلیگیشنز ہیں ہمارے اوپر. تو ظاہر ہے کوئی یہ اس فیصلے کو میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اور اس کو ڈیفینڈ کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بطور سیاسی حکومت کی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر مقبول فیصلہ ہے. لیکن اگر آپ پوچھیں گے ملک کی اکانومی کے حوالے سے تو ظاہر ہے ہم ایک 3rd ورلڈ کنٹری ہیں، یہاں پر ٹیکس کلیکشن بڑا مشکل ہے اور ٹیکس ریاست انڈائریکٹلی طریقوں سے ہی کلیکٹ کرتی ہے، جس میں پیٹرولیم مصنوعات ہیں، آپ سیلز ٹیکس لگا دیتے ہیں، تنخواہ دار طبقے پہ بوجھ بڑھا دیتے ہیں. گو میں ان پالیسیز کا کوئی دفاع نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے پاس اویلیبل آپشنز ہیں، ٹیکس کا جو ٹارگیٹ ہے، ہدف ہے، اس کو اچیو کرنے کے وہ یہی طریقے ہیں. تو اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے اور امید ہے کہ آئندہ 15 دن بعد جو ہے ہم کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف دیں گے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।